अस्सलामु अलैकुम दोस्तों 3000 साल से कायम होने वाले एहराम मिस्र अपनी पुरस्रार तर्ज तामीर और कहानियों के बाइस हमेशा से ही तजस्सुस का बाइस रहे हैं। एहराम मिस्र ने हर दौर में मौजूद सयाहों को अपने शहर में जकड़े रखा है। एहराम मिस्र के हवाले से कई पहेलियां, कई राज जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ही राज मिस्र के बादशाह फिरऔन की हनूत शुदा लाश से जुड़ा है। इस बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है और इनके बयान में महज ज़िमनी तौर पर बाज़ ऐसे तारीखी और इल्मी हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया है जो इससे पहले कभी नहीं बयान हुए। साइंस के हवाले से जो बातें बयान हुई हैं वो ऐसी हैं जिन्हें जदीद साइंसी तहकीक आज दरियाफ्त कर रही है, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि इन हक़ाइक़ को बयान करने वाला इस कारखाना कुदरत का खालिक अल्लाह है। आज की वीडियो में हम फिरौन की लाश के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ का तज़किरा करेंगे जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं होंगे, और ये वो हक़ाइक़ हैं जो अल्लाह ताला की अज़मत और बुजुर्गी का मुंह बोलता सबूत है। हम आपको बताएंगे कि कुरान करीम का वादा किस शान से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और अल्लाह ताला ने फिरौन की रूह को तो नहीं लेकिन इसके जिस्म को किस तरह बचा रखा है कि वो आने वाली नस्लों के लिए क़यामत तक एक इबरत का निशान बना रहे। क्या जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक फिरौन की लाश सुनने की सलाहियत रखती है? क्या इसके जिस्म पर मौजूद गोश्त हरदम बढ़ता रहता है? और आखिर कौन सी वजह है कि हर साल मार्च में इसके जिस्म पर बाकायदा चूहे छोड़े जाते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे। हम तक जो इस्लामी हवाला जात पहुँचे हैं इनके मुताबिक फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए थे। दरअसल फ़िरौन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब होता था। जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरौन पुकारा जाता था। डॉक्टर मोर्स बगाई की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमेसेस दोम था, और बाइबल के बयान के मुताबिक इसने बनी इसराइल से बेगार के तौर पर कई शहर तामीर करवाए थे। जदीद रिसर्च ये कहती है कि ये शहर त्यूनिस और कतर के इस इलाके में वाक़ था जो दरियाए नील के ईस्ट डेल्टा में मौजूद है। इस फ़िरौन के दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ जाने का हुक्म दिया। चुनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे तो ये फ़िरौन भी अपने लश्कर समेत इनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को फिर से रवां कर दिया और फ़िरौन को इसके लश्कर समेत गर्काब कर दिया। अल्लाह ताला ने इस सारे वाक़े को कुरान मजीद की आयात में बयान किया है, जिनका तर्जमा कुछ यूँ है, और हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजारा, फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म व ज़्यादती की गरज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि अल्लाह ताला खुदावंदे हकीकी है, इसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सर अताज झुका देने वालों में से हूँ। इसका जवाब दिया गया कि तू अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तो नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने एक पेशगोई फरमाई कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज करेंगे ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए सबक का काम करे। चुनाचे अल्लाह का वादा सच साबित हुआ। इसका जिस्म 1898 में दरियाए नील के किनारे से दरियाफ्त हुआ, जहां से इसको कायरा मुंतकिल कर दिया गया। एलियट स्मिथ ने इसके जिस्म का मुआयना किया तो इसकी लाश पर नमक की एक तह जमी हुई पाई गई, जो खारे पानी में इसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। मजीद तहकीकात के लिए ममी को पेरिस ले जाया गया और वहाँ माहिरीन के मुशाहिदात ने बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची। ये तमाम तहकीकात आसमानी किताब में बयान करदा फ़िरौन के डूब कर मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों को बताया कि फ़िरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। अब हम आपको बताते हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کس طرح رکھا اور اس کا جسم کس عذاب مسلسل میں گرفتار ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2000 سال کا فرق ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ، تو نے اتنے سال فرعون کو حکومت کیوں دی جبکہ یہ دنیا میں واحد شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کمبخت اپنی رایا میں عدل کرتا تھا، میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا، اور جب اس نے ظلم کیا تو پھر اس کو پکڑا اور میں اس کے جسم کو نجات دے دوں گا، اس کی بادشاہی کا سارا زور نکال دوں گا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن کر رہ جائے۔ مصر میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ وہ لوگ دراصل جسم سے آنتیں وغیرہ نکال کر پھینک دیتے تھے اور جسم پر مسالہ لگا کر اس کے اوپر پٹیاں باندھ دی جاتی تھیں، جس کے بعد یہ لاشیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی تھیں۔ وہ جسم جب بھی دریافت ہوئے وہ آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لاشوں کی ماہرین نے پٹیاں اتار دی، جن کی پٹیاں اتاری ان کی کھال کا پتہ لگتا ہے کہ یہ مردے کی کھال ہے، اور ہڈیاں بھی چٹکتی ہیں، جبکہ چہرہ ایسے پتہ لگتا ہے کہ کھال نام کی کوئی چیز ضرور موجود ہے۔ لیکن فرعون کی ممی وہ واحد لاش ہے جس پر گوشت بھی تر و تازہ رہتا ہے اور دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس کو کسی نے سلا دیا ہو، بلکہ جدید ریسرچ کے مطابق اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے، اور تازہ ترین مشاہدات کے مطابق اس کے جسم پر موجود بالوں کی گروتھ کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ چنانچہ جس میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی گئی ہے وہاں ہر سال 15 مارچ کو جو چوہے پالے ہوئے ہیں وہ اس کی لاش پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ اس کی لاش پر بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر سے اس کی دوبارہ ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں سجا دیا جاتا ہے۔ اس کے بال بالکل درست حالت میں ہوتے ہیں، آنکھیں اور ہر چیز بالکل صحیح سلامت۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ اس کی ممی 3500 سال پرانی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی شخص ہے جسے ابھی ابھی سلا دیا گیا ہے۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج سائنس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ جس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا تھا کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک اور غلطی کا ازالہ کرنا چاہیں گے کہ ہم یہاں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب ہرگز نہیں ہے۔ یہ کتاب تحقیق نہیں بلکہ کتاب تخلیق ہے، جسے تمام کائناتوں کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اس لیے نازل کی تھی تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو تزکیہ کر سکیں۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا جسے سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنے والا اس کارخانہ قدرت کا خالق اللہ ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سائنسی حقائق کے انکشاف سے اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قرآن محض سائنس یا اس طرح کے علمی انکشافات کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم فرعون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے صرف اور صرف آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید میں ہی درج ہے۔ اس سے پہلے کسی دوسری آسمانی کتاب میں اس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں نعوذ باللہ یہودی اور عیسائی اس بات کا پروپیگنڈا نہ شروع کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں سے معلومات لے کر قرآن میں لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کی لاش کا ملنا، اس کی لاش کا محفوظ ہونا اور اس کی لاش پر گوشت کا بڑھنا، یہ تمام باتیں قرآن مجید کے سچا اور من جانب اللہ ہونے کا ایک اور ثبوت ہے جس کو جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی تعصب کی اینک اتار کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بغور مشاہدہ کرے تو اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو فرعون ہی سے جڑا ہوا ایک اور پراسرار واقعہ بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ فرعون دراصل اس زمانے کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ اسی لقب کے ایک بادشاہ کی لاش 1940 میں اہرام مصر سے دریافت ہوئی تھی۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جن سائنسدانوں نے اس مصری فرعون کی کھوج لگائی تھی
وہ تمام کے تمام پراسرار طور پر کچھ ہی عرصے کے اندر اندر مر گئے۔ برطانوی سائنسدانوں کی ٹیم نے اہرام مصر سے ملنے والی بک آف ڈیڈ کی مدد سے فرعون کی ممی کو بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکالا، مگر سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ نے جیسے ہی فرعون کی ممی کو دیکھا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور دم توڑ گیا۔ صرف چند ماہ کے عرصے میں ٹیم کے باقی ارکان بھی ایک ایک کر کے دم توڑتے گئے، جس پر یہ یقین بیٹھ گیا کہ بادشاہ کی ممی سے جڑی پراسرار طاقتوں نے ان کا قصہ تمام کیا، لیکن حال ہی میں ان ہلاکتوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 3000 سال سے بند زیر زمین چیمبر میں گیس بھر چکی تھی، جبکہ ایک خاص بیکٹیریا بھی حنوط شدہ لاش پر پایا گیا جس نے قدرتی طور پر سب کی جان لے لی۔ بہرحال اہرام مصر اور ان میں موجود فرعون کی لاشوں کے گرد پراسراریت کی چادر تنی ہوئی ہے، جن کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن ہماری ویڈیو کا موضوع محض اس فرعون کی لاش کے بارے میں بتانا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کی لاش کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور وہ آج 3500 سال گزر جانے کے باوجود کس طرح اس کے جسم پر گوشت بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہر سال اس کی لاش پر چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زائد گوشت کو کھا جائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا کر رکھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اس کے متعلق کوئی رائے یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔